بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ قرآن کریم کو ترتیل کے مطابق پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر صاف واضح پڑھیے۔ جیسے آپ کے علم ہے کہ ہمارا یہ انتہائی مبارک سلسلہ کہ ہم قرآن کریم کو جیسے اللہ رب العزت کی منشا اور چاہت ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر واضح پڑھیں، اسی پر مبنی یہ مبارک ایک سلسلہ ہے۔ گزشتہ ابتدائی درس کے اندر مختصراً ترتیل پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ تجوید ہو یا ترتیل ہو، قرآن کے صحیح پڑھنے کے لیے بلکہ عربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم اس کا خیال نہیں کریں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کے قواعد و ضوابط کو سامنے رکھ کر عربی تکلم، قرآن کریم کی تلاوت، حدیث مبارکہ کا پڑھنا، اس کا خیال نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیں وہ بولنے میں تو الفاظ ہوں گے لیکن معنی کے اندر بسا اوقات وہ بالکل اس کے الٹ ہوں گے۔ لہذا یہ جو ہماری نشست ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں ہم حضرات ضرور اپنے اوقات میں سے ضرور کوئی وقت نکال کر اس کے لیے کچھ لمحوں کے لیے بیٹھ کر اللہ کی لاریب کتاب کے لیے نکال کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان دنیا کے کسی کام کے لیے بھی کوشش کرتا ہے تو وہ آسان ہو جاتے، اپنی مراد کو پا جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود کہا ہے کہ کوئی ہے اس کو سمجھنے والا۔ یہ قرآن کریم جو ہے ہم نے ان کے لیے آسان بنایا ہے جو اس کی سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو آپ حضرات ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی صحیح معنوں میں کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سلسلہ مبارک بنائے گا اور ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ غور کریں کہ انسان جس خالق کائنات نے اس کو پیدا کیا ہے، جب ہم اس تجوید و ترتیل کو سمجھ جائیں گے تو پھر وہ ذات بابرکات جو ہماری خالق و مالک ہے، کم از کم اس کا نام تو صحیح لیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہی صحیح نہیں لیتے، نہیں لے سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ ہماری کتنی بڑی کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے کہ کم از کم ہم اپنے خالق کا نام تو لیں۔ اور یہ بھی آپ جب اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پھر مزہ آئے گا۔ آپ پہلے بھی اللہ اللہ کرتے تھے لیکن جب آپ اللہ کا نام اللہ اللہ اللہ، یہ لام تفخیم کا ہوتا ہے، اس کو پر اور موٹا پڑھتے ہیں، یہی باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہمارا کلمہ جو ہے نا، اندازہ لگائیں آپ اس سے کہ ہم توجہ نہ کرنے کی وجہ سے محمد کو بھی صحیح نہیں پڑھتے اور ہم غلطی سے محمد کہہ دیتے ہیں، جس کے ہماری جو عربی لغت ہے اس میں کوئی معنی بھی صحیح معنی نہیں ہے، یہاں تک کہ بالکل ختم ہونے کے معنی ہے، ختم ہو جانا۔ حامدت الرجل، آدمی کی روح نکل گئی، مر گیا، فوت ہو گیا۔ بنجر ہونا، کپڑوں کا پرانا ہونا اور کیا نام ہے ریزہ ریزہ ہو جانا،
تو اس قسم کے سارے معنی ہیں. تو اب اگر کلمے پہ توجہ کریں گے محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے، اس کا مطلب ہوگا یہ جو میں نے معنی رکھے ہیں سب معنی جو ہے نا وہ درست اور اچھے معنی نہیں ہیں، اور ان کے اندر ایک نقص، ایک خرابی ہے. تو گویا کہ ہم اگر اس تجوید پر توجہ نہیں دیں گے تو گویا کہ ہمارا کلمہ بھی درست اور صحیح نہیں ہے. قرآن کریم کا آغاز سورہ الحمد شریف سے ہے، تو اس کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ سے، اس کو ہم الحمدللہ کہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں بتائی جا رہی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ختم ہونا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے فوت ہونا ہے. اس لیے ہم ذرا توجہ کریں اس کی طرف. یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے کہ چلو کوئی ایسا ہم سمجھے کہ یہ تجوید کے حوالے سے اگر ہم نے اسے کر لیا یا نہ کر لیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ کرنا ہے اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے ہر صورت کے اندر کہ ہم اس پہ توجہ دیں اور اس کو پڑھیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال چونکہ وقت کافی ہو گیا، ہماری نشست جو ہے نا ہم اس کے پہلے ایک ابتدائی قاعدے سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے اندر ہم الف 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 29 حروف ہیں، الف سے ہم نے آغاز کیا ہے. الف الف سامنے کے دانت ہیں، یہ آپ کے نیچے ہونٹوں کے ساتھ لگیں گے. الف الف ہم انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اس سلسلے کی جو ہے اس میں بتائیں گے کہ یہ الف اور حمزہ اس کے اندر فرق کیا ہوتا ہے. ہم قاعدے کو سامنے رکھ کر الف سے لے کر یا تک یہ 29 حروف پڑھیں گے. انشاءاللہ یہ 29 حروف مکمل ہوں گے، آپ کو صحیح قرآن پڑھنا انشاءاللہ آ جائے گا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو مبارک بنائے اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.